8 مارچ 2014 ایک پلین 239 لوگوں کو لے کر آسمان میں اڑا لیکن کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچا۔ نہ کوئی ایمرجنسی کال، نہ کوئی کریش سگنل، بس ایک ہی لمحے میں وہ پلین ریڈار سے غائب ہو گیا۔ آج بھی دنیا کے پاس ایک ہی سوال ہے، اس رات ملیشیا ایئر لائن فلائٹ 370 کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا؟ دنیا کی ہسٹری میں بہت سے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایکسیڈنٹ نہیں رہتے بلکہ ایک انسولوڈ مسٹری بن جاتے ہیں۔ ملیشیا ایئر لائن فلائٹ 370 کا کیس بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ ایک نارمل انٹرنیشنل فلائٹ تھی جو ملیشیا کی شہر کوالالمپور سے چائنا کے بیجنگ جا رہی تھی۔ پلین میں 239 لوگ موجود تھے، جن میں سے پیسنجر اور کرو ممبر شامل تھے۔ سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، ویدر کلیئر تھا، پلین ماڈرن تھا اور ایکسپیرینسڈ پائلٹ کوکپٹ میں موجود تھے۔ لیکن فلائٹ کے اٹھانے کے کچھ ہی دیر بعد کچھ ایسا ہوا جو ہسٹری کا سب سے اسٹرینج انسیڈنٹ بن گیا۔ پلین اچانک ریڈار اسکرین سے غائب ہو گیا، نہ کوئی ڈسٹریس سگنل ملا، نہ کوئی ایمرجنسی میسج۔ اس دن سے لے کر آج تک دنیا بھر کے ایکسپرٹس، انویسٹیگیٹرز اور سائنٹسٹ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس رات MH370 کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 8 مارچ 2014 کی رات ملیشیا کے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ ایک بوئنگ 777 ایئر کرافٹ اپنی ریگولر انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ فلائٹ تھی ملیشیا ایئر لائن فلائٹ 370 جو ملیشیا سے چائنا کے شہر بیجنگ جا رہی تھی۔ پلین میں ٹوٹل 239 لوگ موجود تھے، جن میں سے 227 پیسنجر اور 12 کرو ممبر شامل تھے۔ ان پیسنجر میں زیادہ تر لوگ چائنا کے رہنے والے تھے، جبکہ کچھ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اس فلائٹ میں سفر کر رہے تھے۔ پلین کو کیپٹن ظاہری احمد شاہ چلا رہے تھے، جو ایک بہت ایکسپیرینسڈ پائلٹ اور ان کے پاس ہزاروں گھنٹوں کی فلائنگ ایکسپیرینس تھا۔ ان کے ساتھ کوکپٹ میں فرسٹ آفیسر فارق عبدالحمید موجود تھے، جو ایک ینگ لیکن ٹرینڈ پائلٹ تھے۔ دونوں پائلٹس نے پہلے بھی کئی انٹرنیشنل فلائٹ سکسیسفل طریقے سے کمپلیٹ کی تھی، اس لیے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلائٹ ایویشن ہسٹری کی سب سے مسٹیریس کہانی بننے والی ہے۔ فلائٹ نے رات 12:39 بجے کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا۔ پلین اپنے پلانڈ روٹ سے ساؤتھ چائنا سی کے اوپر سے بیجنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ پائلٹس کا کمیونیکیشن بھی نارمل تھا۔ آخری بار جب پائلٹ نے ملیشیا ایئر ٹریفک کنٹرول سے بات کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، "گڈ نائٹ ملیشیا 370"۔ یہ ایک روٹین گڈ بائی میسج تھا جو پائلٹس اکثر اگلے ایئر ٹریفک کنٹرول زون میں انٹر ہونے سے پہلے بولتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ الفاظ اس فلائٹ کے آخری آفیشیل میسج ہوں گے۔ کچھ ہی منٹس بعد ریڈار اسکرین پر ایک عجیب چیز ہوئی، پلین کا سگنل اچانک غائب ہو گیا۔ جب ملیشیا ایئر لائن فلائٹ 370 نے کوالالمپور سے ٹیک آف کیا تو سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ پلین اپنے روٹ پر ساؤتھ چائنا سی کے اوپر سے بیجنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم پر فلائٹ کے سگنل کلیئر نظر آ رہے تھے، لیکن ٹیک آف کے تقریباً 40 منٹ بعد ایک عجیب چیز ہوئی۔ پلین کا ٹرانسپونڈر، یعنی وہ سسٹم جو ایئر کرافٹ کو لوکیشن اور آئیڈینٹی ریڈار کو بتاتا ہے، اچانک بند ہو گیا۔ اس وقت ملیشین ایئر ٹریفک کنٹرول نے سمجھا کہ شاید پلین اب ویتنام کے ایئر اسپیس میں انٹر ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے ویتنام کے کنٹرولر سے کنٹیکٹ کیا، لیکن جب ویتنام نے اپنے ریڈار سسٹم چیک کیے تو ان کے پاس اس فلائٹ کا کوئی سگنل نہیں تھا۔ یہاں سے کنفیوژن شروع ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ملٹری ریڈار نے بعد میں یہ سگنل ڈیٹیکٹ کیا کہ پلین بالکل غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اچانک اپنی ڈائریکشن چینج کر لی۔ پلین نے ایک شارپ ٹرن لیا اور واپس ملیشیا کی طرف مڑ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ انڈمان سی کی طرف اڑتا رہا۔ لیکن پھر ایک اور اسٹرینج چیز ہوئی، ملٹری ریڈار پر بھی کچھ دیر بعد اس پلین کا سگنل بالکل ختم ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ ایئر کرافٹ ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اس وقت تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ پلین نے کوئی ایمرجنسی کال نہیں کی تھی، کوکپٹ سے کوئی ڈسٹریس سگنل نہیں بھیجا گیا تھا، اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ پلین کا کوئی کریش لوکیشن بھی نہیں ملی۔ ایک ماڈرن ایئر کرافٹ 239 لوگوں کے ساتھ ایسے ہی اچانک دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ جب ملیشیا ایئر لائن 370 ریڈار سے غائب ہوا تو شروع میں کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370. Flight MH370
मलेशिया की गवर्नमेंट ने फ़ौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। धीरे धीरे इस मिशन में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई दूसरे मुल्कों की टीम भी शामिल हो गई। ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बन गया। डोजन शिप्स, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट साउथ चाइना सी और उसके आसपास के एरिया को सर्च करने लगी। सबको लगा कि ये प्लेन शायद समुंदर में क्रैश हुआ होगा, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपर्ट ने सैटेलाइट डेटा को डिटेल से एनालाइज किया। इन सैटेलाइट्स ने कुछ वीक सिग्नल डिटेक्ट किए जो प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम से आ रहे थे। इन सिग्नल को हैंडशेक्स कहा गया। इन डेटा पॉइंट्स की मदद से इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाज़ा लगाया कि प्लेन अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, बल्कि वो शायद इंडियन ओशन की तरफ उड़ता रहा। इस डिस्कवरी ने सर्च ऑपरेशन का फोकस बिल्कुल चेंज कर दिया। अब टीम्स ने इंडियन ओशन के रिमोट एरिया को सर्च करना शुरू किया। ये एरिया इतना बड़ा और डीप था कि सर्च करना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ सालों बाद समुंदर के किनारे कुछ एयरक्राफ्ट डेब्रिस मिले जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी प्लेन के पार्ट्स हो सकते थे, लेकिन फिर भी प्लेन के मेन रैकेज कभी नहीं मिले। आज भी इन्वेस्टिगेटर्स के पास सिर्फ कुछ क्लूज़ और थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी फाइनल जवाब नहीं दे सकता कि MH370 के साथ असल में क्या हुआ था। आज इतने साल गुजरने के बाद मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट 370 एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टीरियस में से एक है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और साइंटिस्ट ने इस केस को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की। सैटेलाइट डेटा एनालाइज किया गया, ओशन फ्लोर सर्च किया गया और हर पॉसिबल थ्योरी को चेक किया गया, लेकिन फिर भी आज तक किसी के पास इसका पूरा और फाइनल जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन शायद इंडियन ओशन में क्रैश हो गया था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक शायद किसी ने जानबूझकर प्लेन के रूट चेंज किया, और कुछ लोग समझते हैं कि इसका सच कभी सामने नहीं आ सकेगा। लेकिन इस मिस्ट्री के पीछे सबसे ज़्यादा दुख उन 239 लोगों की फैमिलीज़ का है जो उस फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि समुंदर की गहराइयों में छुपा हुआ सच सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक दुनिया के लिए ये सवाल ज़िंदा रहेगा, उस रात MH370 के साथ असल में क्या हुआ था।